بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک سے پہلے ہم نے تجوید کا کچھ سبق پڑھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید کی تعریف پڑھی، جب و یجوز تجوید، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، میک اپ، میکول، اپ گریڈ کرنا۔ تجوید کی ضرورت میں ہم نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عرب کے لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، وہ حروف کی تجوید کرنا اور وقفوں کو پہچاننا۔ اور پھر ہم نے کہا غلطی کو عربی میں لحن کہتے ہیں۔ لحن کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک کو لحن جلی، بڑی غلطی، اور ایک کیا ہے؟ لحن خفی، چھوٹی غلطی، جس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اپنے علم میں قرآن کے ساتھ اس کی مہارت نہ ہو، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اگلی چیز جو پڑھی تھی، ہم نے پڑھا تھا جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا کرنے کے یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ ابتدا کرتے وقت اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیے کریں شیطان مردود سے۔ تو اس کے لیے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے جب بھی قرآن کی تلاوت کی ابتدا کریں گے۔ اب قرآن کی تلاوت کی ابتدا اس وقت بھی آپ سے عرض کی تھی، ایک ابتدا یہ کہ ابھی میں آیا اور ابھی میں نے قرآن مجید کو لیا اور میں قرآن مجید کھولا اور میں پڑھنے لگ گیا، یہ قرآن مجید کی ابتدا۔ اور ایک یہ کہ پڑھتے پڑھتے اچانک ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے بات کی، یا فون آ گیا، یا کسی میں پانی پی رہا تھا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو ڈسکنٹینیو کیا، رک گیا، اب میں نے بات کا جواب دیا، یا میں نے پانی پیا، یا میں نے موبائل فون سے کال لے لی، اور اس کے بعد دوبارہ میں شروع کرتا ہوں۔ تو جس وقت بھی شروع کرتا ہوں، لفظ شروع آ گیا، اس وقت ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، واجب۔ بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں، کبھی تو تلاوت کی ابتدا بالکل سورت کی ابتدا سے ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں جب تلاوت کی ابتدا کی، مثال کے طور پر اب یہ سورت کی ابتدا ہے، سورہ یوسف، اب یہاں پہ سورت کی ابتدا نہیں، ٹھیک، تو جس وقت سورت کی ابتدا ہے اور تلاوت کی بھی ابتدا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھے جائیں گے۔ لیکن جس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کہیں بھی درمیان سے سپارہ شروع ہونا، وہ بھی سورت کا درمیان ہوتا ہے۔ بسم اللہ کا تعلق سپارہ شروع ہونے سے نہیں، وہ کسی بھی کام کی ابتدا یا سورت کی ابتدا سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر وہ کام کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ کام جو عزت والا، شرافت والا، عظمت والا ہوتا ہے وہ بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیا جائے فہو اقطع و اجزم، وہ دم بریدہ اور ناقص ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا دم بریدہ کا مطلب جس طرح آپ کسی جانور کو دیکھیں اس کی دم کٹی ہوئی ہو برا لگتا ہے، تو اس طرح وہ کام بھی برا ہوتا ہے۔ تو اگر تلاوت کی ابتدا ہماری سورت سے نہیں ہو رہی تو آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھیں، چاہیں تو بسم اللہ نہ پڑھیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی تھی؟ اس کے بعد پھر ہم نے کہا تجوید کا مقصد اصلی حروف کے مخارج۔ حروف کے مخارج میں ہم نے سب سے پہلا مخرج پڑھا تھا کون سا؟ جوف دہن، منہ کے اندر کا خلا، جس کے اندر سے الف، واو اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں۔ الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو مدہ یا واو ساکن سے پہلے پیش، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ منہ کے اندر جو ہمارا یہ زبان ہے یہ ہمارا اوپر تالو ہے، اس کے درمیان میں یہ جو خلا نظر آ رہی ہے، جو دوربین نظر آ رہی ہے، منہ بند کرو سارے۔ اب جب آپ کا منہ بند ہے تو آپ کی زبان اوپر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی، ایک صرف احمد کی لگی ہوئی ہے، تو زبان نیچے ہوتی ہے، درمیان میں جو خلا ہوتے ہیں اس سے پڑھا جاتا ہے جو۔ اب یہ واو مدہ منہ کے اندر کے خلا سے تھا،
پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مخرج نمبر 2 حلق، گلا، اور ہم نے کہا تھا حلق کے 3 حصے ہیں، ایک سب سے نیچے والا جو چھاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک درمیان والا، اور ایک سب سے اوپر والا جو ہمارے زبان کے ساتھ آ کے گلا یا منہ کے ساتھ آ کے جڑا ہوا ہے، جہاں سے ہماری یہ ناک کے اندر کی نالی جا کے ملتی ہے۔ تو جو سب سے نیچے والا تھا اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ اقصائے حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے 2؟ حمزہ اور ہا، ا ای او ہا ای او، اور پھر وصل حلق درمیان میں سے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا بغیر نقطے والے، عین اور حا بغیر نقطے والے، ع عین عو حا عین عو، اور جو بالکل اوپر ہے گلے کا حصہ، یہ جہاں پہ آ کے ہمارے ناک کے سوراخ جو یہ اندر جا کے ملتے ہیں، جو سانس جہاں مل جاتا ہے، اس سوراخ سے پھر 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ 2 نقطے والے غین اور خا، غا غی غو خا خی خو۔ اس کے بعد ہم نے اگلا مخرج پڑھا تھا، وہ مخرج ہمارا تھا کہ ہمارے گلے میں ایک لٹکا ہوا گوشت ہے، کوا، اور جب زبان کی جڑ اس کوے میں پیچھے والی طرف حلق والی طرف لگتی ہے، ایسے اس سے گول والا موٹے والا نقطوں والا قاف ادا ہوتا ہے، اردو میں ہم انگلش میں ہم کہیں تو قیو، اور اس طرف سے جب ادا ہوتا ہے زبان یوں لگتی ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف کچ والا کوے والا کے۔ تو اب یہ دیکھیے قا قے قو، اور اگلی طرف سے کا کی کو، قا قی قو کا کی کو، یہاں تک تو کام تھا آسان۔ اب کام شروع ہونے والا تھوڑا سا مشکل۔ آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32۔ آپ میں سے کسی ایک کے منہ میں 32 دانت نہیں ہیں، گن لو، گنو 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 شاباش، گنو 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 وہ فاروق وہی گن کا دانت رہا۔ بھائی زیادہ سے زیادہ 30 ہوں گے، 2 دانت ان کو عقل داڑھ کہا جاتا ہے، وزڈم ٹوتھ آتا ہے 25 سال کی عمر کے بعد، جب عقل تھوڑی مکمل ہوتی ہے، لہذا ابھی آپ کے 32 نہیں لیکن 32 دانت ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دانتوں کے بھی ہم نے نام رکھے ہیں، جیسے اس دانت میں جب درد ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی درد ہے، ہاڑا بھی درد ہے، تو سکڑی بھی درد ہے، ان مسوڑیا بھی درد ہے۔ تو یہ اوپر دانتوں کے اوپر سرخ حصہ مسوڑے آ گئے، یہ دانت ہیں۔ اب دانتوں میں بھی آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا جو ڈراؤنی شکل بنائی ہوتی ہے ڈریکولا، تو اس کے جن دانتوں پہ خون لگا ہوتا ہے وہ کون سے دانت ہوتے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں، ہاں جری یہ والے دانت، آپ سارے کے یہ نوک والے ہیں۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے، وہ جانور جو صرف گھاس اور سبزہ کھاتے ہیں، تو جو بھائی مروان، وہ جانور جو صرف گھاس اور سبزہ کھاتے ہیں ان کے سارے دانت بالکل برابر ہوتے ہیں، منج، گام، کھوتا، گھوڑا، ان کے سارے دانت بالکل برابر ہوتے ہیں۔ وہ دانت، اچھا ان کے گاؤں میں شیر گھاس کھاتے ہیں، اور وہ جو شیر ہوتا ہے اس کے 2 دانت نوکیلے بیر ہوتے ہیں، جن کو وہ گوشت خور، تو آسان نشانی ہے، جن کے نوکیلے دانت وہ گوشت خور، جن کے بالکل برابر وہ سبزی خور۔ اور حسن بھائی انسان گوشت اور سبزی دال سب کچھ کھاتا ہے، پاپڑ بھی نہیں چھوڑتا، بسکٹ بھی نہیں چھوڑتا، ڈبل روٹی بھی نہیں چھوڑتا، تو اس کے نوک والے دانت بھی ہیں اور برابر دانت بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ گئی؟ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب ان دانتوں کا اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، آگے ہم جتنے مخرج پڑھیں گے، آج ہم دانتوں کے نام پڑھیں گے، کل ہم زبان کے نام پڑھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ سب کے نام نہ ہوتے، آپ سب کے نام مجھے اس سے لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان میں
باپ، دادا، چاچا، تایا، بیٹے، بھتیجے، سب کے نام الطاف الرحمن، لطیف الرحمن، شاہد الرحمن، ملک الرحمن، اس طرح کے نام ہیں نا. تو اللہ بخشے میرے بھائی صاحب کہا کرتے تھے ان کے غیر کے باہر کھڑے ہو رحمان، تو کوئی نہ کوئی باہر آ جائے گا. اب اگر آپ کے نام نہ ہوتے، اب میرا کام تھا جی بھائی شریم بھائی تک، اب میں کہوں او لڑکے ادھر آ جاؤ، سارے ٹول کے آئے گا. نام کیوں نہیں ہے؟ اب جب ہم نے کہا جی شریم ادھر آ جاؤ، تو پھر صرف شریم بھائی چل کے یہاں تک آئے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو آسانی کے لیے نام پہچان کے لیے تھے، آسانی کے لیے تھے. اسی طرح جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کسی ڈینٹسٹ کے پاس، وہ آپ سے کہتے ہیں ایکسرے بنوا کے لاؤ، ایکسرے کے بعد وہ یوں مارک کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نیچے نام لکھتے ہے استاد کا، لوور کے ذریعے ایل لکھتا ہے، اگر پیچھے مولر تو وہ مولر لکھے گا، پھر اس میں 1 2 3 کون سے وہ اس کا نمبر لکھے گا کہ اس کے اس دانت میں مسئلہ ہے، پھر وہ ڈاکٹر کی طرف آگے ریفر کرے گا. سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ تو یہ دانتوں کے نام ہیں. ان دانتوں کے نام ہم نے سیکھنے ہیں. پھر ہماری زبان کے بھی حصے ہیں. یہ فرض کریں یہ زبان ہے، یہ کیا ہے؟ فرض کریں یہ زبان ہے، ویسے یہ ہاتھ ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ ہاتھ بھی ہے، اب یہ اس کا اگلے سے ہم اس کو کہتے ہیں پورے، بنان عربی میں ان کو کہا جاتا ہے. پھر یہ انگلیاں آ گئی، یہ ہستی ہتھیلی آ گئی، کفن، یہ ہستا انگوٹھا. حجی سے یہ کرتے ہیں بڑا خوش تو کہتے ایسا بولو کوئی شے مانگ کے نہیں دے ڈڈو. تو اب جناب ان دانتوں کے ہم نے نام سیکھنے ہیں. اب دانتوں میں بھی کچھ دانت اوپر ہیں، کچھ دانت نیچے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسے بچے جس کے سارے دانت نیچے ہوں؟ سب کے اوپر نیچے دونوں طرف ہے نا؟ الحمدللہ. تو اب اوپر والے کو علیا اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اوپر والوں کو علیا کہتے ہیں، نیچے والوں کو سفلا. ٹھیک ہے؟ اوپر والوں کو علیا، نیچے والوں کو سفلا. اوپر والوں کو علیا، نیچے والوں کو سفلا. اب یہ میں نے عبد المعیز کے دانت بنائے ہیں. خدا نے بندے اس کو مرغی کا لیں چاہ دے، میں تو دان کو کا لیں چاہ دے. ادھر بھی بات نہیں کرتا، 2-3 پلیٹا ساگر نہیں ہوتا چاہ دے وہ نہیں چھوڑتا، 2-3 پلیٹا تو بریانی نہیں چاہ دے وہ بھی نہیں چھوڑتا. تو جو کیجیے وقت کم. یہ سامنے یہ دو، ان کو کہتے ہیں سنایا. کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف اوپر والوں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیچے والے ساتھ آتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دانت، ان دو کے ساتھ یہ تیسرا دونوں طرف ہے. ان کو کہتے ہیں رباعی. کیا کہتے ہیں؟ رباعی. اس کے ساتھ آپ کے گوشت والے دانت ہیں، نوک والے، اس کو کہتے ہیں انیاب. کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ پیچھے دانت ہیں، ان دانتوں کو کہتے ہیں ضواحک. کیا کہتے ہیں؟ ضواحک کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب ہم دانت نکالتے ہیں، ہم کھڑ کر کے ہنستے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ آخری دانت یہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان کو ضواحک کہتے ہیں. ان کے پیچھے ہماری آٹا پیسنے کی مشین ہے. ہم نوالا ڈالتے ہیں، کیسے کھاتے ہوتے ہیں؟ ایسے کھاتے ہیں نوالا ڈال کے، ایسے کھاتے ہیں. ہم ان کو پیچھے والے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پیچھے آٹے کی مشین ہے. ان کو مشین کو کہا جاتا ہے طواحن. 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر 3 ادھر 12 دانت. اور بالکل آخر میں آخری مالے کا آخری گز جو ہے ان کو کہتے ہیں نواجز. کیا کہتے ہیں؟ سنایا، انگلی رکھیں، سنایا، رباعی، ضواحک، نواجز. یہ 32 دانت ہیں. اس کو جمال القرآن ایک تجوید کی کتاب ہے، اس کے اندر اشعار کی صورت میں لکھا ہوا ہے تعداد کل دانتوں کی 30 اور 2. سنایا ہیں 4، رباعی ہیں 2 ہیں، انیاب 4، باقی رہے 20. اور ان 20 کو جو یہ ضواحک، طواحن، نواجز ہیں کہتے ہیں قراء ازراس. انہی کو دانے کہا جاتے ہیں. پھر پیچھے کیا ہے؟ ضواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، 3 3 6 3 9 3 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. تو یہ نظم میں نے
آج سے 25 سال پہلے یاد کی تھی یہ شعر، تو شعر کی صورت میں آسانی سے یاد آ جاتا ہے. تو اب مجھے اس سے مقصد نہیں آپ کو اشعار آتے نہیں آتے، لیکن آپ کو دانتوں کو پتہ ہو. کیوں؟ اب جب ہم آگے مختص پڑھیں گے، ہم کل زبان کے حصوں کے نام بھی پڑھیں گے، تو اب آپ کو میں یہ کہوں گا کہ زبان کا یہ حصہ فلاں دانت کے ساتھ لگے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے. اب میں کہوں جو اب زبان کو آپ ثنایا کے ساتھ لگائیں تو اسی پر کھڑ کھڑ کے پر یہ تو نہیں ادا ہو رہے. ایسے کام ہے. ہم کہیں اوپر والے ہونٹ، جب ہونٹ ثنایا اولیے کے ساتھ لگتے اوپر والے تجھی کرو نہ جی فا فا فا. تو آپ نے ان دانتوں کے ناموں کو بھی یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. چلیے اب نماز کی